آج اس وقت میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، ابھی یوں سمجھے کہ کم از کم 6-7 مہینوں سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی کچھ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن ہم بندے ہیں نا، ہمیں اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی چاہیے۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی بنیادیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی نا، تو پھر ہمیں ایک دوسرے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی بندے پر کوئی عذاب کی صورت میں یا کوئی ایسی چیز بھیجتا ہے اور بندے نہیں سنبھلتے تو پھر دوسرا عذاب لاتا ہے۔ اب پہلے کی قوموں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی قومیں ہوئی پہلے کی سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر قوموں پر مختلف عذاب الگ الگ مواقع پر آئے۔ کیوں آئے؟ اس لیے کہ جب وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے دوسرا عذاب آتا ہو۔ یاد رکھیں، یہ یکے بعد دیگرے ہمارے درمیان سے لوگوں کا جانا اگر پھر بھی ہمیں نمازی نہیں بناتا نا یارو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اب ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ اگر ہم جمعہ میں ہر جمعہ میں جو شرکت کر رہے ہیں نا، میں صرف ان کے دل تک چھونے والی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب دل کے کانوں سے بتاؤ، 8 دن میں صرف یہاں ایک بار آتے ہیں، دوسروں کے یہاں کتنی بار دن میں جاتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگائیں، تھوڑا سوچیں۔ دن میں ہم ایرے گہرے نتھو کھیرے دوست احباب رشتہ دار یا اپنے گھر کی بات سن لیں، یعنی سینکڑوں بار ہم سینکڑوں لوگوں کے یہاں ہو کر آتے ہیں دن بھر میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی 2-3-4 تو دکان، 2-3-4 تو چائے کی لاری، یا 2-3 دوست مل گئے، 2-3 اوٹلے بانگ ڈالے، یعنی ہر جگہ ہماری حاضری ہے دن میں 2-2 3-3 4-4 بار۔ اگر 5 وقت کی نماز میں اگر بڑی کثرت کے ساتھ اگر کسی کی غیر حاضری ہے نا، تو وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں نا، تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ اب ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ اس لیے کہ پہلے کے بزرگ لوگ جو تھے نا، یعنی حد یہ ہو گئی کہ لوگ بے نمازیوں سے ملنا بھی مطلب گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ خصوصیت تھی اس زمانے کے لوگوں کی، بے نمازیوں سے نہیں ملتے تھے وہ۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس دل کی کوئی لو اگر میرے دل میں بھی لگ گئی نا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ مجھے بھی کہیں بے نمازی نہ بنا دیں۔ اور لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اس کے عذاب کی وجہ سے جو اس پر لعنت برستی ہے، کہیں کوئی چھٹا مجھ پر بھی نہ آ لگے۔ ایسے لوگ بے نمازیوں سے بھاگتے تھے۔ آج دیکھیں، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مرید صاحب ہو، متولی صاحب ہو، سب بے نمازی ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جتنے بھی میرے نوجوان دوست ہیں، بوڑھے دوست ہیں، بچے بھی ہیں، ان سے میری یہ جمعۃ المبارکہ میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو میں نے ان کی خشیت پیش کی ہے، اللہ کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کوشش کریں اپنی زندگی میں نماز کو شامل کر لیں۔ تھوڑا کوشش کریں یار۔ ہم دنیا داروں کے لیے پورا 1 گھنٹہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم دنیا داروں کے لیے پورا دین دے سکتے ہیں، پوری رات دنیا دار کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، یعنی بندے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب ایک دنیا کے ایک معمولی آدمی کے لیے ہم پوری رات بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم اس رب کے لیے دن اور رات میں 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ وہ بھی مختلف جگہوں اور مختلف مواقع پر۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہر نماز کی اگر آپ 15 منٹ گن لیں یا 10 منٹ شمار کر لیں، ٹوٹل ملا کر اگر آپ زیادہ کم بیشی کریں گے نا، تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ مکمل 5 نمازوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ اور جن لوگوں کو نماز نہیں آتی، وہ دعوت اسلامی کے مبلغین سے، علماء سے، مشائخ سے، سادات سے کانٹیکٹ کریں، نماز سیکھیں اور اپنی زندگی کا بہترین حصہ بنائیں۔ اس لیے کہ آپ ائمہ اہل بیت کے جتنے بھی امام ہیں نا، آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، زندگی میں ان کی نمازوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ امام جعفر صادق کے بارے میں یہ مشہور ہے، کسی نے کہا جب بھی ہم ان کی بارگاہ میں گئے تو ہم نے 3 حالتوں سے کبھی بھی ان کو خالی نہیں پایا۔ وہ فرماتے نمبر 1، ہم نے جب بھی دیکھا ہے نا تو ان کو نماز میں دیکھا ہے۔ یعنی ہم جن کے ہر سال جو پوریاں کھاتے ہیں، وہ امام جعفر صادق کو لوگوں نے نماز میں دیکھا ہے۔ کہا دوسری، کہا اگر وہ نماز میں نہیں ہوتے تو قرآن کی تلاوت میں موجود ہوتے۔ 2، اور کسی نے کہا اگر وہ قرآن کی تلاوت بھی نہ کرتے اور نماز میں بھی نہ ہو تو فرمایا ہم نے ہمیشہ ان کو روزے سے دیکھا ہے۔ یعنی یہ 3 کیفیت سے یہ امام کبھی خالی نہیں ملے۔ آج ہماری زندگی انہی عبادات سے خالی ہو گئی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کریں، آج کے جمعہ کی برکتیں لے کر جائیں اور اپنے آپ خود ہی یہاں توبہ کر لیں۔ ماہ سفر میں لوگ اس کو منحوس کہتے ہیں، یہ منحوس نہیں ہے،
یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ حقیقت میں ہمارے اور آپ کو جگانے کے لیے آتا ہے، اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اسی میں مولا کائنات اور ماں سیدہ کائنات کا نکاح ہوا تھا۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس کی 3 تاریخ حضرت امام محمد باقر اور جس کی 28 تاریخ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے آراس ہیں، اور اس کی 25 تاریخ وقت کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس مبارک آتا ہے۔ یہ معزز مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے جہالتوں سے نکل کر اجالوں کی طرف آئیں، علم کی طرف آئیں، خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔